ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آکسفورڈ کے سلیبس کے مطابق تیسری جماعت کی اردو شامل نصاب سبق السلام علیکم پڑھیں گے۔ اس سبق کی بلند خوانی کریں گے، عبارت کی تفہیم کے ساتھ معروضی سوالات اور مشقی سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ تو آئیں بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کسی سے ملتے تو السلام علیکم کہتے، پھر مصافحہ کرتے۔ کوشش کرتے کہ پہلے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سلام کر لے۔ ملاقات کے وقت اگر کوئی جھک کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے کان میں بات کرتا تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم دھیان سے سنتے رہتے۔ جب تک کہنے والا الگ نہ ہوتا کان اس کے منہ کی طرف رکھتے۔ مصافحہ میں بھی اس وقت تک ہاتھ نہ کھینچتے جب تک ملاقاتی ہاتھ نہ چھوڑتا۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو سب کے برابر بیٹھتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے گھٹنے کبھی کسی سے آگے نہ ہوتے۔ جب کوئی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے ملنے آتا تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اس کی عزت کرتے، محبت سے بٹھاتے اور اچھی جگہ بیٹھنے کو دیتے۔ جو آدمی ملاقات کے لیے گھر آتا اسے ملنے کا طریقہ سمجھاتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تو ملنے کی اجازت لیتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اندر آنے کی اجازت کے لیے کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے یہ بات سنی تو اپنے خادم سے فرمایا کہ اس شخص کو اجازت لینے کا ادب سکھاؤ اور بتاؤ کہ اس طرح کہے کہ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس شخص نے یہ بات سنی تو کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اس شخص کو اجازت دے دی اور وہ اندر آ گیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5177 یہ حدیث نقل کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تحفے لے کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے پاس آئے، لیکن اجازت لیے بغیر کمرے میں داخل ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ واپس باہر جاؤ، پھر کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جامع ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازے پر دستک دی۔
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہا، میں ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اس انداز کو پسند نہیں فرمایا۔ سنن ابی داؤد۔ اس لیے جب بھی ایسا سوال پوچھا جائے تو میں کہنے کے بجائے اپنا نام بتانا اور تعارف کروانا چاہیے۔ اچھا، تو عزیز طلباء و طالبات، یہ اس سبق کی بلند خوانی تھی جو ہم نے کی۔ اب ہم آتے ہیں معروضی سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ جز نمبر 1 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کسی سے ملتے تو السلام علیکم کہتے، پھر ڈیش کرتے، بات مصافحہ، وضو، طعام۔ گزشتہ اسباق کی طرح اس سبق میں بھی 4 انتخابات دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اس خالی ڈیش میں درست جواب مصافحہ ہوگا، جس کو ہم نے پنسل سے رنگ بھر دیا ہے۔ جز نمبر 2، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ میں اس وقت تک ہاتھ نہ کھینچتے جب تک ڈیش ہاتھ نہ چھوڑتا۔ تو اس جز کے بھی 4 انتخابات ہیں: پڑوسی، ملازم، ملاقاتی، فریادی۔ تو اس خالی ڈیش کا درست جواب وہ ملاقاتی ہے۔ جز نمبر 3 ہے، جب کوئی ملنے آتا تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اسے ڈیش جگہ بیٹھنے کو دیتے، اونچی جگہ، خوبصورت، سخت، اچھی۔ تو اس خالی ڈیش کا بہترین اور درست جواب جو ہے وہ اچھی ہے۔ جز نمبر 4، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو سب کے ڈیش بیٹھتے، برابر، سامنے، آگے، پیچھے۔ تو اس کا درست جواب برابر ہے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ جز نمبر 1 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جب کسی سے ملتے تو السلام علیکم کہتے۔ جز نمبر 2، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب کی عزت کرتے اور محبت سے بٹھاتے۔ جز نمبر 3 ہے، جو آدمی ملاقات کے لیے گھر آتا تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اسے اجازت کا طریقہ سمجھاتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تو ملنے کی اجازت لیتے۔ سوال نمبر 3، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کس طرح مصافحہ کیا کرتے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کسی سے ملتے تو السلام علیکم کہتے، پھر مصافحہ کرتے۔ جز نمبر 2، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے سمجھانے کے بعد لوگ ملاقات کے لیے آتے تو کیا طریقہ اختیار کرتے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد، یہ سوال کا جواب ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے سمجھانے کے بعد لوگ ملاقات کے لیے آتے تو پہلے السلام علیکم کہتے، پھر اجازت لیتے اور مصافحہ کرتے۔
ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کوئی سے 2 آداب لکھیے۔ اس سوال کا جواب ہے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت ان 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان 2 آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ السلام علیکم کہے، پھر ان کو بیٹھنے کے لیے کوئی اچھی جگہ دے دے۔ اچھا، سوال نمبر 4، کسی دوسرے کی بات دھیان سے سننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کسی دوسرے کی بات دھیان سے سننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس آدمی کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سنتے رہتے اور یہ اس آدمی کا بھی حق ہوتا۔ قواعد، اس کے بعد قواعد کا ایک مختصر سا حصہ اسم، معرفہ اور نکرہ کی اقسام دی گئی ہیں۔ اسم کے بارے میں ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسم کی اقسام کی طرف۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کو اسم خاص یعنی خاص نام اور اسم نکرہ میں عام نام ہوتا ہے۔ ایسا اسم جو کسی مخصوص شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ مثلا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ اسم معرفہ ہے۔ ایسا اسم جو کسی عام شخص یا عام جگہ کے نام کو ظاہر کرے اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ مثلا شہر، انسان۔ درجیل اسم میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو اپنی کاپی میں الگ الگ کالم بنا کر لکھیے۔ تو یہ الفاظ جانور، گائے، ملک، پاکستان، لڑکی، رابعہ، شاہی قلعہ، عمارت، بادشاہی مسجد اور مسجد ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان میں سے اسم معرفہ کو الگ کریں گے، اسم نکرہ کو الگ کریں گے۔ درج بالا اوپر ہم نے اس کی تعریف پڑھی تھی کہ جو خاص نام ہوتے ہیں وہ اسم معرفہ ہوتے ہیں اور جو عام نام ہوتے ہیں وہ اسم نکرہ ہوتے ہیں۔ تو جانور یہ عام نام ہے، گائے یہ خاص نام ہے، ملک یہ عام نام ہے، نکرہ ہوگا، پاکستان یہ خاص نام ہے تو یہ معرفہ ہوگا، لڑکی عام نام ہے، رابعہ خاص نام ہے، شاہی قلعہ یہ خاص عمارت ہے اور عمارت یہ عام نام ہے، بادشاہی مسجد یہ خاص مسجد کا نام ہے تو یہ اسم نکرہ معرفہ ہوگا اور مسجد یہ اسم نکرہ ہوگا۔ اسم معرفہ، اسم نکرہ مثال کے طور پر آپ کو دیے گئے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، اس کے بعد اس میں صفت ہے، ایسا اسم جو کسی اسم کی کوئی خاص بات مثلا اچھائی، برائی، خوبی وغیرہ کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے۔ جیسے زاہد نیک بچہ ہے، اس جملے میں نیک صفت ہے۔ ایمن بہادر لڑکی ہے، اس جملے میں بہادر صفت ہے۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرے، اچھا، ذہین، گرم، شریف اور خوبصورت۔ اچھا، ابھی ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ اچھا تو اچھا کا جملہ بنائیں گے، اچھا تو یہ بات ٹھیک ہے۔ ذہین، حامد ایک ذہین لڑکا ہے۔ گرم، گرم چائے، چائے گرم گرم پی لیجئے۔ شریف، احمد شریف لڑکا ہے۔ خوبصورت، گلاب کا پھول خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ جملے بنا دیے ہم نے۔ اس کے بعد سرگرمی ایک ہے، تو یہ کوئی گروہی کام ہے، یہ آپ کلاس میں بیٹھ کے آپس میں کریں کہ کیا کیا جائے۔ مثال کے طور پر گروہ میں تبادلہ خیال کیجیے، کسی کے گھر میں اجازت لے کر کیوں جانا چاہیے اور وہ جو بھی بتا دیے۔ تو عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تیسری جماعت کی اردو شامل نصاب سبق السلام علیکم، اس کی بلند خوانی، تفہیم اور سوالات کے جوابات کے ساتھ قواعد کا ایک مختصر سا حصہ بھی پڑھ لیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی طرح کی ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔